دوحہ میں ایران سے مذاکرات اہم ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر نیچے آ رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج قطر میں مذاکرات ہوں گے۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر آج دوحہ روانہ ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا تھا امریکہ جنگ بندی سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتی حل کے خواہاں ہیں۔ ایران نے آج قطر میں امریکی ٹیم سے ملاقات کی تردید کر دی۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے امریکہ سے براہ راست بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں۔ دوحہ میں تکنیکی مذاکرات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ تاریخ اور مقام پر ابھی اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ سے سفارتی امور اور مشاورت کا سلسلہ فی الحال ثالث ممالک کے ذریعے جاری ہے۔ حالیہ کشیدگی کے بعد بھی پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہی واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ جھڑپ بند کرانے میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا۔ عمان میں سابق امریکی سفیر رچرڈ شرمر کہتے ہیں پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران کو دوبارہ حملے روکنے پر آمادہ کیا۔ توقع ہے دوحہ مذاکرات میں پاکستان اور قطر بطور ثالث شریک ہوں گے۔ امریکہ سے حالیہ معاہدہ ایرانی عوام کے لیے بڑی فتح ہے۔ قطر میں مجمد $6 ارب کے فنڈز جلد ایران کو مل جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں معاہدے کے فریم ورک کے تحت ایران کی تیل اور پیٹرو کیمیکل سیکٹر پر عائد پابندیاں ختم ہو گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی کے اعلان کے مطابق ایران جوہری ہتھیار بنانے کا خواہش مند نہیں۔ بین الاقوامی برادری کو یقین دلاتے ہیں جوہری سرگرمیاں طے شدہ پالیسیوں کے مطابق ہوں گی۔ پاکستان نے کراچی میں دہشت گرد حملے پر افغان طالبان حکومت کو سخت ڈیمارچ دیا۔ افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈیمارچ دیا گیا۔ کابل میں پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کو اسی نوعیت کا ڈیمارچ پہنچایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ڈیمارچ اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ حملے میں افغان شہری ملوث ہیں۔ حملہ ثابت کرتا ہے افغان شہری بدستور پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کامیابی سے مکمل۔ ایئر لائن کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل کر دی گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم اور پی آئی اے ایکویٹی نے انتظام سنبھال لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پی آئی اے نجکاری ٹرانزیکشن کا پہلا مالیاتی مرحلہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل طے ہو گیا۔ حکومت مضبوط معیشت اور روشن مستقبل کے لیے جرأت مندانہ اصلاحات جاری رکھے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ متعلقہ ٹیموں کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم، انتھک محنت سے یہ تاریخی کامیابی ممکن ہوئی۔ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود 100 افراد کی شہادت ناقابل قبول ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اسرائیلی حملوں کا سلسلہ فوری رکنا چاہیے۔ تمام معاملات سفارتی ذرائع سے حل کیے جائیں۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان پر پھر بمباری۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا تازہ حملوں میں حزب اللہ کا زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ حملے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ کارروائی میں 200 میٹر طویل سرنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحد پر کارروائیاں، 29 خارجی ہلاک۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں بھارتی پراکسی جماعت الاحرار اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش اور زبال خان مارا گیا۔ مزید 3 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ فضائی حملوں میں پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں خوارج کے 3 ٹھکانے تباہ۔ مزید 25 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے مراکز میں موجود اسلحہ، گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی۔
غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر. 10 جولائی کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا جائے گا. پانی ہماری لائف لائن اور ریڈ لائن ہے. مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے. جو ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. وفاقی وزراء عطا تارڑ اور مصدق ملک کی پریس کانفرنس. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا عالمی قوانین کے تحت سنتاس معاہدے کو بھارت ختم نہیں کر سکتا. سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کو پوری دنیا مانتی ہے. بھارت کے موقف کو کسی بھی فورم پر پذیرائی نہیں ملی. مصدق ملک نے کہا پاکستان واضح کر چکا ہے وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پوری دنیا میں بغیر معاہدے کے پانی بہ رہا ہے. کل اسلام آباد کانفرنس میں یہ نکتہ اٹھائیں گے. پاکستان کی افواج نے ثابت کر دیا ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں لیکن باقی دنیا کیا کرے گی. اڈیالہ جیل کے 14 قیدی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر فرار. پولیس قیدیوں کو عدالت سے واپس اڈیالہ جیل لے جا رہی تھی. قیدیوں نے پہلے وین میں ہنگامہ کیا پھر اہلکاروں پر حملہ کر دیا. پولیس نے 4 قیدی پکڑ لیے باقی 10 کی تلاش جاری. پولیس کا کہنا ہے فرار قیدی ڈکیتی قتل اقدام قتل منشیات کے سنگین جرائم میں نامزد ہیں. قیدیوں نے فرار ہونے کی پلاننگ جیل میں تیار کی. آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم کا نوٹس. ایس پی ہیڈ کوارٹرز راؤ مدثر اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز امتیاز احمد معطل. سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس سعید اکرم راجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل. پی ٹی آئی عبوری رجسٹریشن کیس کی سماعت 2 جولائی کو ہوگی. آزاد جموں کشمیر کا 286 ارب روپے کا بجٹ منظور. وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا. غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2 کروڑ 85 ارب روپے. ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 36 ارب روپے. سول ڈیفنس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے گئے. ترقیاتی ادارہ جات کے لیے 19 کروڑ اور تعلیم کے لیے 3 ارب روپے مختص. توانائی اور آبی وسائل کے لیے 3 ارب. مواصلات کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے. پنجاب میں عادی مجرم بل قانون سازی سے روک دیا گیا. محکمہ داخلہ کی قائمہ کمیٹی اس پر دوبارہ غور کرے گی. مجوزہ بل کے تحت بار بار جرائم میں ملوث افراد کی نگرانی کے لیے پہلی بار الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس استعمال کرنے کی تجویز دی گئی. بل میں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے، نفرت انگیز تقاریر، اشتعال انگیز مواد، بلیک میلنگ، دھمکیوں، خواتین کو ہراساں کرنے، ہتھیاروں کی نمائش، جعلی دستاویزات، جوا اور شراب فروشی سمیت متعدد سرگرمیوں کو معاشرے کے خلاف رویوں میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی. اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے بل سنا کر رہنمائی مانگی. اسپیکر پنجاب اسمبلی بل کے قائمہ کمیٹی بھیجنے سے لاعلم. ملک احمد خان کی اسمبلی سیکریٹریٹ سے بازپرس، کہا وہ اس پر سخت ایکشن لیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن پر صوبے بھر میں مثالی ترقی ہو رہی ہے. حکومت نے تمام وعدے پورے کیے. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف سرگودا کارڈیالوجی اسپتال اور نواز شریف انسٹیٹیوٹ فار کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر ریکارڈ مدت میں بنائے. ہم واپس آئے تو صرف لاہور نہیں پورے پنجاب میں صفائی کی. پہلے 8 شہر 48 ارب میں صاف ہوتے تھے. آج ستھرا پنجاب سے 70 ارب میں پورا پنجاب صاف کیا جاتا ہے. گل پلازا میں آگ حادثاتی تھی. فورنزک رپورٹ میں تصدیق ہو گئی. پولیس نے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کا حصہ نہیں بنائی گئی. دکاندار نعمت اللہ اور ان کا 11 سالہ بیٹا حذیفہ ملزم نامزد. گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستہ، نائب صدر عمار اسماعیل، جنرل سیکریٹری محمد امین، جوائنٹ سیکریٹری محمد رمضان کو بھی ملزمان نامزد کیا گیا. پولیس نے تمام ملزمان کو مفرور قرار دیا. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آتش زدگی کے بعد مارکیٹ یونین کی طرف سے ایمرجنسی اطلاع اور مدد طلب نہیں کی گئی. بروقت گیٹ نہیں کھلوائے گئے. تنویر پاستہ نے کے الیکٹرک کو فون کر کے بجلی بند کروائی. اندھیرے کی وجہ سے لوگ گل پلازا کے اندر پھنسے رہے.
وینزویلا میں زلزلے کے 4 روز بعد بچوں سمیت 4 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا. اب تک زندہ نکالے جانے والوں کی تعداد 33 ہو گئی. ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی. ہزاروں افراد زخمی، 70,000 لاپتہ ہیں. یورپ میں شدید گرمی کی لہر، ایک ہفتے میں 1300 افراد لقمہ اجل بن گئے. فرانس میں شدید گرمی کے باعث عوامی تقریبات منسوخ. جرمنی میں گرمی کا نیا ریکارڈ بن گیا، پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا. روم اور میلان سمیت 18 شہروں میں ریڈ الرٹ جاری.